وزیر اعظم نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کابینہ کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا احساس پروگرام گلگت بلتستان میں متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے برطانیہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت میں لاکھوں کسان نئے فارم بل کے خلاف نئی دلی میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا احساس پروگرام، جو پاکستان کی تاریخ کا غربت کے خاتمے کا سب سے بڑا پروگرام ہے، گلگت بلتستان میں بھی متعارف کرایا جائے گا۔ آج گلگت میں گلگت بلتستان کی نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے پر تیز ترین بنیادوں پر کام کرے گی تاکہ خطے کے عوام کے احساس محرومی کو ختم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو نظام الاوقات کے تحت کام کرے گی۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ گلگت بلتستان میں نئی حکومت نئی طرز حکمرانی کے نئے معیارات قائم کرے گی جن سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سول سرونٹس کے داخلی احتساب کا نظام شفاف بنانے کے لیے سول سرونٹس ایفیشینسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کی منظوری دے دی ہے۔ سول بیوروکریسی میں ایفیلیشن اینڈ ڈسپلن ایفیشینسی اور ڈسپلن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے متعلقہ مجاز افسران کے درجہ بندی کر دی گئی ہے، جس میں اتھارٹی انکوائری آفیسر اور کمیٹی شامل ہے۔ 2 درجن پر مشتمل عمل نچلی سطح پر انضباطی کارروائی کا فیصلہ مجاز افسر بغیر منظوری کے لیے کرنے کا اہل ہوگا، جس میں معمولی سزا ہو سکے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں پر کام میں تیزی لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں چین کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کے لیے سی پیک منصوبوں کے فوائد اجاگر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اطلاعات نے ذرائع ابلاغ اور ثقافت کے شعبوں میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان فلم کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا، جو کسی معاشرے کی اقدار اور ثقافتی ورثے کو فروغ دینے اور اجاگر کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ شبلی فراز نے ذرائع ابلاغ کے جدید تصورات کی روشنی میں صحافیوں کی تربیت کی بھی تجویز دی۔ داخلہ اور احتساب کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ملک واپس لانے کے لیے برطانیہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس حوالے سے برطانیہ کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ شخص ہے جو بیان حلفی دینے کے بعد علاج کی غرض سے برطانیہ گیا تھا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار BBC کے حالیہ انٹرویو میں مکمل طور پر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایوان فیلڈ اور العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنسز میں اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ آج سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ نواز شریف کے ضامنوں کو بھی نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے۔ کیس کی سماعت اس ماہ کی 9 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بھارت میں لاکھوں کاشتکار نئے منظور ہونے والے زرعی بلوں کے خلاف نئی دہلی شہر کے مضافات میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ ٹریکٹرز، ٹرالرز اور اجناس کے ٹرکوں پر سوار احتجاج کرنے والے کاشتکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے نئے قوانین ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر آل انڈیا ایگریکلچر ورکرز یونین نے مطالبات کی حمایت کے لیے اس ہفتے ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو فوری منسوخ نہیں کریں گے اور نہ ہی چینی برآمدات کے محصولات ختم کرنے کے اقدامات کریں گے۔ یہ بات انہوں نے ٹائمز کے کالم نگار تھامس فرائیڈمین کو ایک انٹرویو میں کہی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے آپ ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.